صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ایکو کم کرو. ماشاءاللہ آج یہاں عرس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں اور آمد ربیع الاول، استقبال ربیع الاول، ماہ مبارک، ماہ نور، ماہ ولادت کے استقبال کے سلسلے میں یہ آج محفل رکھی گئی ہے. اور ماشاءاللہ بہت پیارا سما بنا ہوا ہے اور مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کلام چل رہے تھے اور یہ طبیعت نہیں کہ بیچ میں روکا جائے تو، لیکن کچھ گزارش کر کے پھر میں انشاءاللہ نعت کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. چلے میں اشرف ہار لے آئیں. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو ماشاءاللہ پیارے پیارے نعت خواں بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب بھی ہیں، عالم صاحب. تو میری گزارش ہے کہ اس محفل کو کنٹینیو رکھیں. اور میرے جو ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ 1:15 بجے نماز ہے، 2:30 بجے میرا ایک اور جگہ کمٹمنٹ ہے نا، تو میرا تھا کہ 1:15 بجے نماز یہ 1:30 تک فارغ ہوں گے اور آدھا گھنٹہ بیان کر کے میں نکل جاؤں گا. اچھا میں بیان کروں، میں آیا ہوں اور تو فائدہ ہوگا نہیں. اللہ رسول کا ذکر ہے، جو کرے برکت ملے گی انشاءاللہ. تو اور میں نعت خواں سے بھی معذرت چاہوں گا، یہ کھڑے تھے میں نے مائک لے لیا. تو میری گزارش ہے کہ محفل کنٹینیو رکھیں اور کلام بھی پڑھتے رہیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ بہترین بیان کرتے ہیں، مجھے خود ان کا بیان بہت پسند ہے. یہ تو میں چند مدنی پھول 2 بج رہے ہیں، 5-7 منٹ کچھ عرض کر کے تو آپ سے اجازت لے لوں اور میں نکل جاؤں، کیونکہ ایک بہت اہم مدنی مشورہ ہے اور وہاں میں نے پہنچنا ہے. ہمارے بلال بھائی کا بڑا زور ہوتا ہے اور ان کا فالو اپ بھی بہت ٹائٹ ہے. تو اس لیے جو ہے میں برکت لینے یہاں آیا، بیان کرنے تو تھا کہ کچھ مدنی پھول عرض کر دوں گا، تو وہ میں عرض کر دوں پھر انشاءاللہ کنٹینیو کر دیجیے گا. تو اجازت ہے آپ کی طرف سے، یہ ناراضگی نہ ہو کوئی. اور میں محبت اور خوش دلی سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ دین کا جو کام ہے وہ سب نے مل کر کرنا ہے. اور ایک ٹائم کی اگر جیسے میں نے آج یہاں ظہر کی کمٹمنٹ کر لی تھی، نہیں آتا تو آپ جن کو پتہ تھا یا جنہوں نے بلوایا ان کو فیل ہوتا ہے یار بول کر نہیں آئے، اگر کہ میں عذر بتاتا تو ٹھیک 2:30 بجے فیضان مدینہ میں پورے کراچی کے ذمہ داران جمع ہو رہے ہیں، علاقائی نگران، ڈویژن نگران، نگران کابینہ، زون ذمہ داران. اور حاجی امین بھائی نے مشورہ وہ فرمانا تھا. حاجی امین بھائی کا بیان جو ہے نا وہ شعبہ تعلیم میں ہے، تو امین بھائی کا پیغام آیا تھا فجر میں کہ اسٹارٹ علی بھائی آپ لے لیجیے گا. تو میں یہاں سے 2:15 کے آس پاس نکلوں گا تو 2:30 بجے تک وہاں پہنچ پاؤں گا. وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے. یہ اب میں بعض اوقات ہوتا ہے یوں، اللہ کی رحمت ہے، میں اپنے دل کی جو کیفیت پاتا ہوں مجھے وہ نہیں ہے کہ میں آیا اور بیان نہیں کیا. مجھے ماشاءاللہ خوشی ہے اور یہاں آتا ہوں تو میں ایک واقعی میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں کہ یوں تو مسجد ہے، ہر مسجد کی برکت ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن بعض جگہ پر ایک روحانی کشش ہوتی ہے، ایک بڑی ہوتی ہے. اب وہ بنانے والوں کا اخلاص ہے، جگہ دینے والوں کا اخلاص ہے، نمازیوں کا ہے، کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہماری وہ نظر ہے نہیں، وہ اللہ والے جانے. تو میں جب بھی یہاں آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی، ایک سرور، ایک روحانیت سی محسوس ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ابھی بھی وہ چل رہی تھی محفل، نعت خواں نعت پڑھ رہے تھے. تو جو بھی آپ کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیو کیجیے گا. بس میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ عاشقان میلاد ہیں، عاشقان رسول ہیں، تو جب بھی میلاد کا مہینہ قریب آتا ہے دل میں خوشی سی تو آتی ہے. اچھا جب دل میں خوشی آتی ہے تو یہی تو محبت کی علامت ہے، یہی تو عشق کی علامت ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے عشق ہوتا ہے، اس کے قریب آنے سے دل کی کیفیت کچھ چینج ہوتی ہے، ایک سرور سا آتا ہے. جیسے عاشق مدینہ، ایک مدینے سے محبت کرنے والا، مدینے کا طلبگار ابھی مدینے پہنچا نہیں ہے، ابھی اس کا ویزا بھی نہیں لگا، ابھی ٹکٹ بھی نہیں ہوا، فلائٹ بھی نہیں ہوئی، خالی یہ تصور کہ میں نے مدینہ جانا ہے اور تیاری کرنی ہے، اس تیاری کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. اور پھر اس کا سامان لینا، تو وہ بیگ لینا، تو وہ پیک کرنا، ابھی فلائٹ میں نہیں بیٹھا اور بس اچھا ویزا کے لیے اپلائی کیا، ویزا لگ کر آ گیا، خالی ویزا کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ مدینے کا ویزا لگ گیا. تو اس کے ہر مرحلے پر خوشی کیوں ہوتی ہے کہ ہمیں مدینے سے پیار ہے. اور پھر جب ایک عاشق مدینہ مدینے پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا دل کی کیفیت، اور پھر کیا وہ کہ اپنا حال دل لے کر اپنے محبوب آقا، کریم آقا، شفیق آقا، مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور آقا دل کی فریاد سنتے ہیں، اپنے امتیوں کے حال سے باخبر ہیں،
اپنے امتیوں کی مدد کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر مدینے جائیں کہ ظاہری طور پر مدینے سے کتنا دور ہوں، آقا اپنے ہر امتی کے حال سے باخبر ہیں۔ وہ شعر ہے نا، فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو آقا اپنے امتیوں کے حال سے باخبر ہیں، تو آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اور اللہ نے جتنی توفیق دیے، اور کئی بزرگوں کے اقوال ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ فرمان ہے کہ جو شب ولادت ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کہ شب قدر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، اور اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کہ جن کے صدقے سب کچھ ملا۔ آج اگر ہم جو کچھ بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پیسے والے ہیں، دینی دنیاوی جو کچھ ملا ہے، آج ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو اللہ پاک نے ان کے صدقے سب کچھ عطا فرمایا، تو ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں، ان کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں، ان کی آمد کا مہینے میں ہم خوب جشن کیوں نہ منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ میرے شیخ طریقت، شیخ کامل، میرے مرشد پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ، یہ اتنی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو، عشق و محبت بھی ہو، حقوق العباد بھی ہو، اور جو کام ہو وہ ایسا ہو کہ کام بھی ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو، بولنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سب کو چیک کرتے پھریں، لیکن جہاں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، جہاں جہاں تک ہمارے لیے پاسبل ہے، پیار محبت سے تو 12ویں شریف منائیں، لیکن روڈ پر سجاوٹ ایسی نہ کریں کہ روڈ بند ہو جائے، روڈ کو ایسا نہ گھیر لیں کہ ٹریفک جام ہو جائے، مسلمانوں کو تکلیف ہو، ایمبولینس میں کوئی پیشنٹ جا رہا وہ آزمائش میں آ جائے، تو یہ منع ہے، روڈ گھیرنا بند کرنا، تو اس کی احتیاط ہو۔ اسی طرح 12ویں شریف کے کلام سنیں، سارا دن سنیں، ساری رات سنیں، لیکن اگر ٹیپ میں چلا رہے ہیں تو اتنی آواز ہو کہ گھر کے اندر ہے تو گھر والے سن لیں، یا اپنے ہیڈ فون لگا کر خود سن لیں۔ اتنی تیز آواز میں گھر کی کھڑکی میں ساؤنڈ رکھ کر چلانا کہ پورا محلہ سنیں، اور اب وہ رات کو 12، 1، 2 بجے تک چل رہے ہیں، تو اس سے پھر کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہو، محفلیں کریں، خوب کریں، پورا مہینہ کریں، پورا سال کریں، لیکن ایک مناسب ٹائم پر اور مناسب آواز میں، ورنہ منتظمین جو ہوتے ہیں، لوگ انتظام کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ خرچہ کرتے ہیں، اب کرسیاں لگ گئی، اسٹیج لگ گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب غلط ہیں یا سب صحیح ہیں، لیکن بعض اوقات سننے والے کم ہوتے ہیں، کرسیاں زیادہ ہوتی ہیں، پھر جو آتے ہیں تو پھر جیسے یہاں بھی ایک ہے جگہ، چلو یہ تو آواز اتنی باہر نہیں جاری ہوگی، لیکن اتنے روم میں بھی 2 مائک اور ساؤنڈ چل رہا ہے تو چلو قابل برداشت ہے، لیکن رات کو 1:30، 2، 2، 2:30، 3 بجے تک، بعض اوقات اس کے بعد تک بھی محفلیں چل رہی ہیں، ساؤنڈ کان پھاڑ آواز میں ساؤنڈ چل رہا ہے، اور جو 1، 1.5، 2 سال، 3 سال کا بچہ بیمار ہے، بخار ہے، ٹیمپریچر ہے، ماں نے پیناڈول سیرپ پلایا ہے، بڑی مشکل سے تھپک کے سلایا، اس کی آنکھ ہی لگی ہے، اور پھر فل آواز میں ساؤنڈ چل رہا ہے، 50، 60، 70، 80 سال کا بوڑھا بوڑھی، کسی کی دادا دادی، نانا نانی، وہ بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو ڈائلیسس ہے، وہ بیچارہ مریض ہے، اس کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، وہ ابھی نیند کی دوائی لے کے سویا ہی تھا، اور ہم جو ہے وہ عشق رسول میں جھوم جھوم کر پورے محلے کی نیند ہم نے خراب کی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی منع کرے تو پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی سننی نہیں لگتا، یہ تو میلاد کا مخالف ہے۔ نہیں، میں خود بتاؤں، میری رہائش PIB کالونی میں ہے، جہاں میری رہائش ہے، بڑا چوڑا روڈ ہے، تو وہاں محفلیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ بعض اوقات تو کیونکہ میرے 2 چھوٹے پوتے ہیں، اب ایک شاید 3 سال کا، ایک پونے 2 سال کا، وہ جب اٹھ جاتے ہیں تو پورے گھر کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں خود، حالانکہ ہم تو میلاد منانے والے، ہمارے مرشد نے یہ تربیت دی ہے کہ ہماری نسلیں بھی میلاد منائیں گی ہے، لیکن وہ ساؤنڈ ایسا ہوتا ہے، میرا گھر تو گلی میں جا کر ہے، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں سب بند کرنے کے بعد بھی رات بندہ سو نہیں سکتا۔ تو کتنے اب لوگوں کو کریں محفل، لیکن اتنا ساؤنڈ ہو کہ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جس کو سننا ہوگا وہ محفل میں آ جائے گا۔ یہ تو یہ امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت ہے۔ اب میری ایک ذمہ داری، یا میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں، پازیٹیولی، مثبت انداز میں، شاید یہاں بیٹھے ہوئے سمجھ میں آ جائے، لیکن ہم سب کو جا کے روک نہیں سکتے۔ میں اپنا بتا رہا ہوں، میرے محلے میں اگر ہو رہی ہے تو میری مجال نہیں کہ جا کر ان کو کہہ دوں میں یہ کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، ابھی میرا 2-3 دن پہلے ایک جگہ بیان تھا، رات 11 بجے ختم ہو گئی تھی محفل، دعا ہو گئی تھی 11 بجے سے پہلے یہ،
تو کوئی یہ تو نہیں کہ 2:30-3 بجے تک محفل چلائیں گے تو زیادہ ثواب ہے اور 11 بجے ختم کر دیں گے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی. اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے. اس پر مجھے یاد آیا کہ امیر اہل سنت یہ بھی تربیت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی کی کوئی خوشی کی ایسی محفل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو شعر ہے، اگر میں غلط پڑھ دوں تو نعت خواں اس کو ٹھیک کر دینا، کہ جیسے وہ آقا کی یاد ہو اور گوشہ تنہائی ہو اور پھر وہ کیا محفل میں انجمن آرائی ہو، خلوت میں کیا ہے وہ، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اس شعر کا مکمل تو مجھے ٹرانسلیشن نہیں آئے گا، لیکن جو کچھ سمجھ میں آیا کہ دل میں ہو یاد تیری، یعنی آقا دل میں آپ کی یاد ہو، اور کیا یہ گوشہ تنہائی ہو، یعنی کوئی تنہائی ہو، اکیلے بیٹھا ہوں بس آقا آپ کی یاد ہو، پھر تو خلوت میں یعنی تنہائی میں عجب انجمن آرائی ہو، یعنی تنہائی میں جب آقا آپ کی یاد ہو اور کوئی بھی بیچ میں نہ ہو، وہ کیسی انجمن ہوگی، وہ کیسی محفل ہوگی ہے. تو جب میں 89 میں دعوت اسلامی میں آیا تھا حیدرآباد میں، 94 میں میری شادی ہوئی تھی، تو جب پھر کہ محفل کروائیں گے، یوں کروائیں گے، اس وقت امیر اہل سنت نے ایک تربیتی اجتماع میں فرمایا تھا، یار محفل تو کرو گے لیکن پوری گلی بند کر دو گے، ساؤنڈ چلاؤ گے کتنے. اس وقت بھی امیر اہل سنت کا یہ ذہن تھا. فرمایا کہ آقا کو راضی کرنا ہے تو ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، اپنی مسجد ذیلی حلقے کے اسلامی بھائی لے آئیں، اندھیرا ہو اور کیا پتہ کرم ہو جائے کہ وہ ظاہری لائٹ بند اور دل کی روشنی جاگ اٹھے، دل کی کھڑکیاں کھل جائے اور آقا کا دیدار ہو جائے، آقا راضی ہو جائیں. اصل مقصد تو آقا کو راضی کرنا ہے. وہ کیا الفاظ تھے امیر اہل سنت کے، میں نے ساری تیاری کی ہوئی تھی، لیکن وہ نعت خواں سے بھی میں نے کہا کہ بھائی اب ساؤنڈ نہیں لگے گا اور میرے کمرے میں کر لیں. میرے ذیلی حلقہ جہاں تھا رہائش، وہاں کے کوئی 8-10 اسلامی بھائی کمرے میں بیٹھے تھے، لائٹ بند کر کے محفل کی تھی ہے. تو اب وہ وقت تھا، وہ کر لیا. یہ اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. لیکن ہم نہ میں مفتی ہوں نہ آپ میں سے کوئی مفتی ہوگا، جو ہوگا اللہ اس کو برکت دے. یہ تو اپنے طور پر سب کو ہم غلط کہنا شروع نہ کر دیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. کیا پتہ اس کی کیا نیت ہے، کیوں کر رہے ہیں، اللہ سب کو برکت دے. لیکن حقوق العباد کا لازمی خیال رکھا جائے. یوں ایک ایک کی سمجھ میں آتا رہے گا، سمجھاتے رہیں گے. اسی طریقے سے بعض اوقات محافل میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ نعتوں کے ساتھ ساتھ دھمک یا ذکر چل رہا ہوتا ہے، اب وہ نعت کے اشعار سمجھ میں نہیں آتے. اصل تو ذوق اور عشق ملتا ہے اشعار سے، جو رقت ملتی ہے وہ اشعار سننے سے. وہ شعر ایک سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ دھمک یا وہ ایکو ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے یا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں ذکر کر رہا ہے، اب لوگ دھمک پہ جھوم رہے ہیں. یہ وہ بھائی شعر کون سا ہے؟ مدینے پہنچیں اور اللہ کرے ایسی محفل ہو کہ آنکھیں بند ہو اور دل کی آنکھیں کھلیں اور سب بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ جائیں. یہ تو اللہ چاہے تو کیا مشکل ہے. تو یہ میں جہاں بھی میرا جانا ہو رہا ہے، میں یہ گزارش ضرور کر رہا ہوں کہ پیار محبت سے سمجھاتے رہیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اسی طرح 12ویں شریف میں لنگر تقسیم کریں تو لنگر پھینکے نہیں. کئی لوگ پھینکتے ہیں، یوں بانٹتے ہیں، لٹاتے ہیں. نہیں، اگر یہ لنگر ہے اور ویسے ہی رزق کا ادب ہے اور یہ آقا کے نام کا لنگر ہے تو پھر تو اس کی تعظیم کیسی ہوگی. ہے اس کے دانے دانے کو سنبھالنا ہے. تو پھینکے نہیں، ادب سے تعظیم سے بٹھا کر کھلائیں یہ. اور اگر نہیں یہ بن پاتا تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے 10 20 25 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کا لنگر ہے، اگر آپ کو ایسا انوائرمنٹ نہیں مل رہا کہ میں بٹھا کر کھلاؤں، خاموشی سے جا کر کسی سید زادوں کی مدد کر دیجئے یار. آقا زادوں کی، آقا کی آل کی. کوئی ایسے سید زادے بھی ہوتے ہیں ظاہری طور پر مالی طور پر نہیں پوزیشن ہوتی، ضرورت مند ہوتے ہوں گے، تلاش کریں اور خاموشی سے جا کر کسی کو پتہ نہ چلے، بس جس کو دیا یا تو اس کو پتہ چلے یا پھر آقا دیکھ لے، راضی ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے. امیر علیہ سنت نے یہ بھی تربیت فرمائی. یہ بھی میلاد منانے کا ایک انداز ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دیں، سید زادے کی مدد کر دیں. لیکن جو لنگر کرتا ہے ناجائز نہیں ہے، لیکن رزق کی بید بھی تو ویسے ہی بید بھی ہے. اور پھر 12ویں کے نام کا، آقا کے نام کا لنگر اور یہ یوں پاؤں میں آئے پھکے تو مزہ نہیں آتا. یہ تو یہ کچھ گزارشات تھی ہے. باقی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور مزید نہ بیٹھنے کی معذرت بھی چاہوں گا. اور اسی طرح محفل کنٹینیو رکھیں. ماشاءاللہ ایک اور نعت خواں تشریف لے آئیں. اور ایک عاشق رسول نعت سنتا ہے تو ایک عشق تو بڑھتا ہی ہے. یہ تو روح کی غذا ہے ہماری. ہے تو خوب مدینے کی یاد میں ڈوب کر، آقا کی یاد میں ڈوب کر خوب نعتیں سنیں. اور شاہ صاحب انشاءاللہ مزید مدنی پھول دیں گے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مزید نہ رکنے کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.